خوش آمدید۔ فرض کریں آپ نے اخبار میں پڑھا کہ زرعی شعبے کو حکومت سے کوئی بڑا پیکج ملنے والا ہے ہم اور آپ کے ذہن میں فوراً ایک نام آتا ہے ملٹ ٹریکٹرز۔ لیکن ایک اچھا سرمایہ کار صرف خبر پر فیصلہ نہیں کرتا۔ نہیں کرتا، وہ گہرائی میں اترتا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی گہرائی میں اترنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک نیا سرمایہ کار پوچھے گا جس نے شاید آج سے پہلے کبھی ٹریکٹر بنانے والی کمپنی کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو۔ جی۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس کمپنی کی پوری کہانی کو اس کے پرزوں سے لے کر اس کے منافع تک آسان زبان میں سمجھیں۔ تو آئیے ہم مل کر اس کمپنی کی گہرائی میں اترتے ہیں، بالکل ایک جاسوس کی طرح، اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک اچھا موقع ہے۔ ضرور۔ شروعات فیکٹری سے کرتے ہیں۔ ایک ٹریکٹر جو ہمیں کھیت میں کام کرتا نظر آتا ہے، آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ صرف لوہے کا ڈھیر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہت منظم عمل ہے۔ اچھا۔ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ لیگو سے کوئی ماڈل بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت مضبوط ڈھانچہ یعنی چیسس تیار کیا جاتا ہے۔ چیسز؟ ٹریکٹر کی ہڈیوں کی طرح؟ بالکل، یہ ٹریکٹر کی ہڈیوں کی طرح ہے۔ پھر اس پر سب سے اہم حصہ یعنی دل یعنی انجن فٹ کیا جاتا ہے۔ انجن؟ اس کے بعد گیئر باکس اور ٹرانسمیشن سسٹم کی باری آتی ہے جو اس دل کی طاقت کو پہیوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بنیادی ڈھانچہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد باقی جسم تیار ہوتا ہے۔ باڈی کے پینل لگتے ہیں، فیول ٹینک، ڈرائیور کی سیٹ، اسٹیئرنگ ویل، اور آخر میں جب سب کچھ جڑ جاتا ہے تو پہیے لگائے جاتے ہیں۔ اس پر پینٹ کی تہ چڑھائی جاتی ہے اور پھر کئی سخت کوالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اوہ، کوالٹی ٹیسٹ بھی؟ جی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ٹریکٹر بہترین حالت میں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی چیزیں یعنی خام مال کہانی کو پیچیدہ بناتا ہوگا۔ سب سے اہم کیا ہے؟ سٹیل؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اچھا۔ اسٹیل اور کاسٹ آئرن اس کی بنیاد ہیں۔ ٹریکٹر کی باڈی، فریم، انجن کے کئی بڑے حصے اسی سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ٹائروں کے لیے ربڑ ہے اور سب سے اہم انجن کے اندر کے نازک پرزے۔ نازک پرزے؟ جی، جیسے پسٹن، فیول انجیکشن سسٹم۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو لاگت کا سب سے بڑا حصہ اسٹیل اور درآمد کیے جانے والے انجن کے پرزوں پر آتا ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی کچھ چیزیں مقامی ہیں اور کچھ باہر سے آتی ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا کنٹرول آدھا ادھورا ہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسٹیل مقامی طور پر مل جاتا ہے لیکن اس کی قیمت عالمی منڈی سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں اسٹیل مہنگا ہوگا تو یہاں بھی ہوگا۔ صحیح۔ لیکن انجن کے جو سنساز پرزے ہیں جن میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی لگتی ہے وہ زیادہ تر درآمد کیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور جیسے ہی کوئی چیز درآمد ہوتی ہے ایک اور چیز کھیل میں آ جاتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ؟ بالکل، ڈالر کا ریٹ، روپیہ کمزور ہوا تو یہ پرزے سیدھے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹیل اور انجن کے پرزے تو سمجھ آ گئے، لیکن ٹریکٹر صرف ان پرزوں کو جوڑ دینے کا نام تو نہیں۔ فیکٹری چلانے، مزدوروں کو تنخواہیں دینے اور بجلی پر بھی تو بہت خرچہ آتا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اس خرچے کو کیسے سمجھا جائے؟ اسی کو ہم تکنیکی زبان میں کنورژن لاگت کہتے ہیں۔ کنورژن کاسٹس؟ جی، یعنی خام مال کو ایک تیار ٹریکٹر میں کنورٹ کرنے کی لاگت۔ اس میں سب سے بڑا حصہ فیکٹری کے ملازمین کی تنخواہیں اور بجلی کا بل ہے۔ جی۔ او بجلی؟ جی، اس کے علاوہ مشینری کی دیکھ بھال اور وقت کے ساتھ اس کی قیمت میں آنے والی کمی جسے ڈیپریسیشن کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ تو اگر میں ایک سرمایہ کار ہوں اور ملٹ ٹریکٹرز پر نظر رکھنا چاہتی ہوں تو مجھے روزانہ کمپنی کی سیلز دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ کچھ اور چیزوں پر دھیان دینا ہوگا۔ بالکل۔ کون سی 2-3 چیزیں ہیں جو اس کی لاگت کی پوری کہانی بتا دیں؟ آپ کو 3 چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی اور یہ آپ کو کمپنی سے زیادہ معیشت کے بارے میں بتائیں گی۔ اچھا۔ پہلی، عالمی مارکیٹ میں سٹیل کی قیمت۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم، پاکستان میں بجلی کے نرخ۔ بجلی کے نرخ؟ جی، یہ تینوں چیزیں مل کر ملٹ ٹریکٹرز کے منافع کا بڑا حصہ طے کرتی ہیں۔
واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ملٹ ٹریکٹرز میں سرمایہ کاری کر رہی ہوں تو مجھے صرف ٹریکٹر کی فروخت پر نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی اور نیپرا کے فیصلوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ بالکل بالکل۔ یہ تو بڑا دلچسپ تعلق ہے۔ یہ معلومات عام آدمی کو کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہ معلومات اب بہت آسانی سے دستیاب ہیں۔ معاشی خبروں اور اسٹیل جیسی کموڈیٹیز کی قیمتوں کے لیے بزنس ریکارڈر جیسی ویب سائٹس بہترین ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ڈالر کا ریٹ تو اب ہر نیوز چینل پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن سرکاری ریٹ کے لیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ ہے۔ اور بجلی؟ رائے کو ملا کر دیکھنے سے پتہ چلتی ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے ذرائع کا تجزیہ بتاتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جب بھی نیپرا نے بجلی کے ٹیرف میں 5% سے زیادہ اضافہ کیا ہے، ملٹ ٹریکٹرز کے گراس مارجن پر اس کا اثر اگلی سہ ماہی میں سٹیل کی قیمتوں میں 10% اضافے سے بھی زیادہ پڑا ہے۔ واقعی؟ جی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سرمایہ کار کے لیے ڈالر اور سٹیل سے بھی زیادہ بجلی کی قیمت ایک بڑا اشارہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بصیرت ہے۔ تو یہ تو ہوئی ٹریکٹر بنانے کی کہانی اور اس پر آنے والی لاگت کی۔ لیکن فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف آدھی تصویر ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا کمپنی اس سارے عمل سے پیسہ بھی کما رہی ہے؟ آئیے ذرا اس کے خاتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے منافع کی بات کرتے ہیں۔ منافع کو سمجھنے کے لیے دو مارجنز بہت اہم ہے، گراس مارجن اور نیٹ مارجن۔ ٹھیک ہے۔ گراس مارجن بہت سادہ ہے۔ ایک ٹریکٹر بیچا، اس میں سے خام مال کی لاگت نکال دی، جو بچا وہ گراس پروفٹ ہے۔ یعنی اسٹیل، پرزے وغیرہ۔ بالکل۔ اگر بجلی مہنگی ہو گئی یا روپیہ کمزور ہو گیا تو یہ مارجن سکڑ جاتا ہے۔ اور نیٹ مارجن؟ نیٹ مارجن حتمی منافع ہے، جس میں سے آپ فیکٹری کے باقی خرچے، مارکیٹنگ، ٹیکس سب کچھ نکال دیتے ہیں۔ ایک صحت مند کمپنی میں یہ دونوں مستحکم ہونے چاہیے۔ اور کیش فلو؟ میں نے سنا ہے کہ بہت سی کمپنیاں کاغذ پر تو منافع میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی نقد رقم نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ کیش فلو کو آپ کمپنی کے لیے بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے انسانی جسم کے لیے خون۔ واہ، اچھی مثال ہے۔ منافع کاغذ پر اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اگر روزمرہ کے خرچے کے لیے جیب میں نقد رقم نہیں ہے تو بڑی سے بڑی کمپنی بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو سرمایہ کار کو کیا دیکھنا چاہیے؟ سرمایہ کار کو ہمیشہ کمپنی کی رپورٹ میں کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ عدد مثبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا بنیادی کام یعنی ٹریکٹر بیچنا واقعی نقد پیسہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا قرض کی بات کرتے ہیں۔ اکثر بڑی کمپنیوں پر بہت قرض ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ بری بات ہے؟ نہیں، قرض بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اچھا۔ سوال یہ ہے کہ قرض لیا کیوں گیا ہے اور اسے واپس کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ کمپنیاں اکثر کاروبار بڑھانے کے لیے، مطلب نیا پلانٹ لگانے کے لیے طویل مدتی قرض لیتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر قرض صرف روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس کو ناپنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، سرمایہ کاروں کو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو دیکھنا چاہیے۔ یہ بتاتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کے پیسے کے مقابلے میں کمپنی پر کتنا قرض ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو مطلب یہ کہ کمپنی زیادہ رسک پر چل رہی ہے۔ پچھلے 5 سالوں پر نظر ڈالیں تو کمپنی کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ کیا اس کی ترقی سیدھی لکیر میں اوپر گئی ہے یا اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں؟ اس کی ترقی کا گراف پاکستان کی معیشت اور خاص طور پر زرعی شعبے کے گراف کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، یہ تو منطقی ہے۔ جی، جن سالوں میں حکومت نے کسانوں کو سبسڈی دی، فصلیں اچھی ہوئیں اور معاشی حالات بہتر تھے، ٹریکٹروں کی فروخت آسمان پر چلی گئی۔ اور جب حالات خراب ہوئے؟ جیسے ہی معاشی سست روی آئی، شرح سود بڑھی تو فروخت میں نمایاں کمی بھی دیکھی گئی۔ تو یہ ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ اتار چڑھاؤ کا سفر ہے۔ اور کیا کمپنی اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ یعنی اس کے آپریشنل اخراجات؟ جی، اوپیکس جیسے مارکیٹنگ اور انتظامیہ کی تنخواہیں ہیں، اس کی فروخت کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ اسے اوپیکس ٹو سیلز ریشو سے ناپتے ہیں۔ یہ ایک اہم پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ کمپنی کتنی مؤثر طریقے سے چل رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر کمپنی کی فروخت 100 روپے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے لیے اسے اپنے دفتر کے خرچے 20 روپے بڑھانے پڑ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے نا؟ صحیح۔ ایک اچھی کمپنی میں فروخت بڑھنے کے ساتھ یہ تناسب یا تو مستحکم رہتا ہے یا کم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کمپنی زیادہ مؤثر ہو رہی ہے۔ بہت خوب۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹریکٹر کیسے بنتا ہے، اس پر کیا خرچ آتا ہے اور کمپنی مالی طور پر کتنی مستحکم ہے۔ جی، اب گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد
کیا یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ہے؟ کیا اس کی قیمت صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ملٹ ٹریکٹرز کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی مصنوعات نہیں بلکہ اس کا نام ہے۔ نام؟ جی، ملٹ ٹریکٹرز میسی فرگسن برانڈ کے ٹریکٹر بناتی ہے۔ یہ نام پاکستان کے دیہاتوں میں کئی دہائیوں سے معیار اور بھروسے کا پرتیک ہے۔ یعنی برانڈ پاور۔ بالکل، یہ ایک ایسی برانڈ پاور ہے جسے آپ بیلنس شیٹ پر نہیں لکھ سکتے، لیکن یہ کمپنی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اور ٹریکٹرز کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کمپنی جنریٹرز اور دیگر زرعی آلات بھی بناتی ہے، لیکن آمدنی کا شیئر کا حصہ ٹریکٹر سے ہی آتا ہے۔ مانا کہ میسی فرگسن ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن کیا آج کے دور میں صرف برانڈ کا نام کافی ہے؟ کیا کوئی نئی کمپنی بہتر ٹیکنالوجی یا کم قیمت کے ساتھ ان کے مارکیٹ شیئر کو چیلنج نہیں کر سکتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ برانڈ نام آپ کو ایک شروعات دیتا ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو مسلسل بہتر ہونا پڑتا ہے۔ تو مقابلہ ہے؟ ابھی تک تو ملٹ ٹریکٹرز کا مارکیٹ پر غلبہ ہے، لیکن مقابلہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ سرمایہ کار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کمپنی صرف پرانے نام پر چل رہی ہے یا وہ تحقیق اور ترقی یعنی R&D میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ مستقبل کے لیے؟ جی، تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ کمپنی کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کیا ان کی فیکٹریاں پوری رفتار سے چل رہی ہیں؟ ان کا مرکزی پلانٹ لاہور میں ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم میٹرک کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ایک فیکٹری سال میں 100 ٹریکٹر بنا سکتی ہے تو وہ اصل میں کتنے بنا رہی ہے؟ اگر وہ 95 بنا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مانگ بہت زیادہ ہے اور کمپنی کو شاید توسیع کا سوچنا پڑے، جو کہ ایک مثبت علامت ہے۔ اور اگر کم بنا رہی ہو؟ لیکن اگر وہ صرف 50 بنا رہی ہے تو یہ کمزور مانگ یا سخت مقابلے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، قیمت۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس کی جو قیمت چل رہی ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ ایک عام سرمایہ کار یہ کیسے جانے کہ اسٹاک سستا ہے یا مہنگا؟ اس کے لیے سب سے عام پیمانہ پرائس ٹو ارننگز یا PE ریشیو ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ اچھا؟ یہ بتاتا ہے کہ آپ کمپنی کے ہر ایک روپے کے منافع کے لیے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر PE ریشیو 5 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1 روپے کمانے کے لیے 5 روپے لگا رہے ہیں۔ تو کم PE اچھا ہے؟ کم PE کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اسٹاک سستا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، کیوں؟ بعض اوقات مارکیٹ کو کمپنی کے مستقبل کے بارے میں کوئی تشویش ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے سستا کر دیتی ہے۔ تو ایک سرمایہ کار کے طور پر مجھے کن ریڈ فلیگز یا خطرے کی گھنٹیوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر کمپنی کی رپورٹ میں نظر آئیں تو مجھے محتاط ہو جانا چاہیے؟ کچھ واضح ریڈ فلیگز ہیں۔ پہلا، اگر کمپنی کا تیار شدہ مال یعنی انوینٹری تیزی سے بڑھ رہا ہو۔ یعنی مال بک نہیں رہا؟ بالکل، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹریکٹر بن تو رہے ہیں لیکن بک نہیں رہے۔ دوسرا، قرض کی سطح میں اچانک اور بغیر کسی وجہ کا اضافہ۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم، اعلیٰ انتظامیہ میں بار بار تبدیلیاں۔ اور آخر میں حکومتی پالیسی میں کوئی بڑی منفی تبدیلی، جیسے کسانوں کے لیے سبسڈی کا خاتمہ۔ یہ براہ راست فروغ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آخر میں مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہاں ترقی کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے۔ پاکستان کی معاشیت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی۔ اور ہمارے ملک میں فارم میکنائزیشن یعنی کھیتی باڑی میں مشینری کا استعمال اب بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ تو بہت گنجائش ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ طویل مدت میں ٹریکٹرز کی مانگ بڑھنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اگر کمپنی نئی ٹیکنالوجی اپناتی ہے، برآمدات کے نئے مواقع تلاش کرتی ہے اور اپنے برانڈ کو مضبوط رکھتی ہے تو ترقی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ اور جس مارکیٹ میں یہ کام کرتی ہے اس کا کل حجم کتنا بڑا ہے؟ پاکستان میں ٹریکٹر کی مارکیٹ کا حجم سالانہ 10,000 یونٹس پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ معاشی حالات اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بہت اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ تو اصل موقع کہاں ہے؟ اصل ترقی کی گنجائش اس بات میں ہے کہ چھوٹے کسانوں تک ٹریکٹر کی رسائی کو کیسے آسان بنایا جائے اور زراعت کو جدید بنانے کے عمل کو کتنی تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ بہت شکریہ۔ تو آج کی ہماری جاسوسی کا خلاصہ یہ ہے کہ ملٹ ٹریکٹرز ایک بہت مضبوط برانڈ والی کمپنی ہے جس کی قسمت پاکستان کے زرعی شعبے سے جوڑی ہے۔
بالکل. ایک نئے سرمایہ کار کے لیے اہم سوراخ یہ ہیں: عالمی اسٹیل کی قیمتیں، ڈالر کا ریٹ اور سب سے بڑھ کر بجلی کے نرخ. جی. مالیاتی صحت کے لحاظ سے کیش فلو اور قرض کی سطح پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے. اور آخر میں یہ سمجھنا کہ صرف برانڈ نام کافی نہیں، مستقبل کی ترقی کا انحصار نئی ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کو وسعت دینے پر ہے. اور یہاں میں ایک حتمی سوچ شامل کرنا چاہوں گا. جی ضرور. چونکہ ملٹ ٹریکٹرز جیسی کمپنی کا مستقبل براہ راست ملک کے زرعی شعبے سے منسلک ہے، تو ایک طویل مدتی سرمایہ کار کو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے. کیا؟ موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی قلت ایسے بڑے چیلنجز جو پاکستان کے زرعی مستقبل پر منڈرا رہے ہیں، وہ اس کمپنی کی پائیدار ترقی پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہر گہری سوچ رکھنے والے سرمایہ کار کو غور کرنا چاہیے.